باب المستوشمہ، گودنا طلب کرنے والی، لگوانے والی. حدثنا زہیر بن حرب حدثنا جریر عن عمارۃ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ قال اتي عمر بامرأۃ تشم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنا کا کام کرتی تھی. فقام، تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. فقال، آپ نے فرمایا انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں. من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوشم، کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گودنے کے بارے میں کچھ سن رکھا ہے. فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہنے لگے فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا. فقلت یا امیر المومنین انا سمعت، میں نے کہا امیر المومنین میں نے سنا ہے. قال ما سمعت، پوچھا تم نے کیا سنا ہے. قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تشمن ولا تستوشمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہ گودنا لگائیں اور نہ عورتیں گودنا لگوائیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں کے لیے ہی ممانعت ہے، دونوں کو اس کام کی اجازت نہیں. لگانے والی کو بھی منع کیا کہ مت لگاؤ، اور لگوانے والی کو بھی، یعنی نہ لگاؤ اور نہ لگواؤ. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بیماری ہو جاتی جس کی وجہ سے جسم کے اندر کوئی دوا لگانی پڑ جاتی یا سرما ڈالنا پڑ جاتا ہے، جیسے راکھ بھرتے ہیں بعض اوقات. آپ نے دیکھا کبھی گاؤں وغیرہ میں جب کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو وہاں پر مرہم یا آئنمنٹس یا اور اس طرح چیزیں نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں، چولہے کی راکھ جو ہوتی ہے وہ جل جل کے، اس میں کوئی جراثیم نہیں ہوتا شاید اس لیے وہ اس زخم کے اوپر لگا دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات آٹومیٹیکلی زخم بن جائے، کوئی کٹ لگ گیا ہے، کہیں چل گیا ہے، تو اس پر اگر علاج کی غرض سے سرما لگا دیا جائے تو وہ کوئی حرج نہیں، سمجھے، لیکن ادروائز نہیں. حارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے گواہ پر، سود لکھنے والے پر، گودنے والی پر، گدوانے والی پر. اور ایک آدمی نے کہا اگر مرض کی وجہ سے ہو، بیمار ہو، کوئی کوشچن کر دیا اس نے، آپ نے فرمایا ہاں، یعنی پھر ٹھیک ہے. اور حلالہ کرنے والے پر، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، اور صدقہ خیرات روکنے والے پر. اور آپ نوحہ سے منع فرماتے لیکن لعنت کا نہیں فرمایا. تو یہ حدیث سنن النسائی میں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں زخم کے علاج کے طور پر اگر سرما یا کوئی اور ایسی چیز لگانی پڑے جس کا نشان بعد میں رہ جائے تو کوئی حرج نہیں. وہ کوئی ڈیکوریشن کا پیس نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی ایک طرح سے دبا ہی ہوگا. استاذہ یہ جو خون کی خرید و فروخت سے منع کیا، تو ہاسپٹلس میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے اس کی پیمنٹ جمع کروانی ہوتی ہے بلڈ کی یا بلڈ خرید کی. علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن پرسنل لیول پر میرا خیال ہے کہ جیسے جانوروں کا خون بیچنا ہے یا ایون انسانوں کا، اس کو بزنس نہ بنایا جائے. استاذہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک بوٹل خون اگر آپ کا نہیں ملتا کوئی خون دے دیں اور وہ جو اس مریض کے، تاکہ دوسرے مریضوں کے لیے بھی مہیا رہے. جی ایسا بھی کرتے ہیں بلڈ بینکس. استاذہ دیکھیں اسی پچھلی حدیث میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العین الحق کہا ہے اور منع فرمایا وشم سے، تو یعنی ہمیں خود بھی محتاط ہونا چاہیے نا کہ زینت ایسی اختیار نہ کریں کہ دوسروں کی نظر اٹریکٹ ہو اور لگے، اور کوئی ایسا اوکیزن ہے بھی تو اتنا ایکسپوز نہ کریں اپنے آپ کو اور بچوں کو بھی. اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی احتیاط سے کام لیں تو پھر یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں. بالکل. ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں. وہ کراچی میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو مختلف چرنگیوں پر مختلف چوراہے ہوتے ہیں، وہاں پر پرندے پکڑ کے لائے ہوئے ہوتے ہیں. ساحل پہ شاید بہت زیادہ پرندے آ جاتے ہیں، تو وہ پرندے پکڑ کے لاتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں گردن آزاد کرو یعنی تمہاری مشکل آسان ہو. تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹوکری خرید لیتے ہیں اور پھر ان کو کھول دیتے ہیں، یعنی خرید کے کھول دیتے ہیں. میرا خیال ہے وہ پھر جا پکڑتے ہیں، پھر تو سائیکل چلتا رہتا ہے، لیکن کاروبار بنا ہوا یہ ایک. تو اس کا مجھے پتہ نہیں، میں اپنی طرف سے کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن کتا تو چونکہ ایک حرام جانور ہے تو سوائے صحیح مقصد کے اس کی خرید و فروخت منع ہے. حفاظت کی غرض سے کتا رکھا جا سکتا ہے، گھر کے اندر نہ رکھیں. سر جیسے ہم نے سنا ہے کہ سود جو دیتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے،
تو جیسے بعض اوقات گورنمنٹ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی کام کروانا ہے تو اس کے لیے پیسے دینے مسٹ ہیں. یا فیس ہوتی ہے یا رشوت ہوتی ہے یا ٹیکس. وہ اسے کہتے ہیں ٹیکس ہی ہیں. بس ٹھیک ہے پھر ٹیکس ہے تو زیادہ بہت سارے ایسے جائز کاموں کے لیے بھی یہ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے پتا ہے کہ یہ پیٹی کہ رشوت ہی ہے اور کام بھی جائز ہے جو انہوں نے کروانا. آپ پتہ کر لینا کیا ہے, رشوت ہے, ٹیکس ہے, فیس ہے, کیا چیز ہے. السلام علیکم استاذہ, میرا سوال ہے کہ یہ جو حدیث میں آئی ہے نا کہ سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پہ لعنت ہے, تو جس کا پتہ ہو کہ یہ حرام کام کرنے والے ہیں, صاف پتہ, اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور اگر ان کے گھر آنا جانا ہے اور وہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ کھا لینی چاہیے. اگر ان کی ہول سول آمدنی صرف سود کا لین دین ہے پھر نہیں, لیکن اگر ان کا اور بھی کاروبار ہے جس میں حلال حرام مکس ہے تو پھر کھا سکتے. اور اگر وہ کوئی تحفہ دے دیں کسی شادی, بس وہی حکم ہو گیا نا. اگر مکس آمدنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر پیور حرام ہے تو پھر نہیں. استاد ایک کوشچن تھا, یہ جو حدیث تھی کہ سونے کے سونا اور چاندی کے چاندی یہ والی, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایکسچینج اس طرح نہیں کر سکتے؟ جی, ایکسچینج نہیں کرنا چاہیے, ایک چیز بیچ کے پھر اس سے خریدنا چاہیے. یعنی سونا آپ پہلے بیچیں, پھر جو پیسے آپ کے ہاتھ میں اس سے آپ نیا سونا خرید لیں. السلام علیکم استاذہ, کیا پارلر کی بھی ارننگ حرام ہے؟ اس میں سب کچھ حرام تو نہیں ہوتا, کیونکہ استاذ اس میں آئی بروز بھی آتی ہیں. کچھ لوگ نہیں بناتے آئی بروز, نہیں بناتے. اگر بناتے ہیں تو وہ غلط ہے. ٹھیک. ایک دفعہ عربی مدرسے میں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ایک لڑکی کی قرات بہت اچھی تھی, تو پھر اچانک سے یعنی اس کی آواز بھی بند ہوگی سب کچھ, تو پھر انہوں نے ایک طریقہ کیا تھا, وہاں کی جو ٹیچر تھی انہوں نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا اور سب نے کھجور کھا کر گٹھلی اس پانی میں ڈال دی اور اس کی ایک چمچی اس کو پلائی اور باقی پانی اس سے بہا دیا تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو ایسا درست ہے؟ یس, کوئی بھی چیز یعنی نظر لگانے والے کے جسم کے ساتھ مس کی ہوئی کوئی بھی چیز فائدہ دے گی. اب اس کو اگر نظر لگی اور اس کی آواز بند ہوگی, بلکہ یہ کتنا اچھا طریقہ انہوں نے بتایا. یعنی مثلا اگر کسی کلاس کے اندر کچھ ایسا ہوا یا کسی گھر کے اندر ایسا ہوا ہے, تو اب مثلا مہمان کوئی آیا اور اس طرح ہو گیا, تو آپ سب کو کھجورے پیش کریں اور ان کی گٹلیاں سنبھال لیں, اور مانگنا بھی نہیں پڑے گا پھر آپ کو. جیسے وہ بتایا نا کہ اس کا سر کا کپڑا لے کے اس کو بھگو کے اس کا پانی پلایا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد, ہم کتنے دنوں سے نا یہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ گدوانے والی اور گودنے والی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, تو میں سوچتی تھی یہ کیوں اتنی سخت سزا ہے نا, تو اس کا یہ جواب میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں نا, میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, تو بندے خود ایسے کرتے ہیں. تو انسان کے جسم کے ساتھ جتنی بھی یہ وہ کام کرتا ہے نا, یہ انسان میں بہت زیادہ تکلیف ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے پہ لعنت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتے. اسی پر ہی آپ قیاس کریں نا, جو لوگ اپنے جسم کو کاٹتے ہیں, یعنی باڈی کٹس جو لگاتے ہیں ریزر سے یا کسی بھی چیز سے, غصہ کسی پر آیا اور اپنا جسم کاٹ لیا, تو آئندہ کبھی بھی اس بات کا سوچیں بھی نہ کہ اللہ کی لعنت بھی ہو رہی ہو اور آپ خیر سے محروم ہو اور اپنے جسم کو بھی کاٹ رہے ہوں. تو آپ سوچیں کہ آپ کہاں ہیں پھر. اور آپ دیکھیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا لڑکیوں کی, تو ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے, اور اگر آپ کے جسم پر اس طرح کے کٹس ہیں تو وہ آپ کے کس پاسٹ کو بتائیں گے کہ آپ کیسی نوجوان لڑکی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کے خلاف حجت بن جائے اور آپ کے لیے ایک پرماننٹ مصیبت بن جائے. تو کبھی بھی زندگی میں اس طرح کا کام نہیں کرنا. اب یہ ہر حدیث جو ہے, ایک نہیں کئی حدیثیں کہ جسم کو گود کر اس میں سوئیاں مار کے اور اس میں کوئی رنگ لگانا. ہاں, حجامہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے کٹ میں شفا بتائی. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے جسم کو کاٹ چکا ہے اس سے پہلے, اس نے ایسا کوئی گناہ کیا, تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے, توبہ کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں آئندہ یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا. کیا اپنا جسم کاٹنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. شیطان ضرور خوش ہوتا ہے, شیطان آپ کو اپنا چیلا بنا لیتا ہے. سادہ یہ جو جذباتیت میں آ کر ہے, چاہے غم ہے, غصہ ہے یا کوئی بھی ہے, اس میں ایک تو کٹ کا ہے, ایک ہوتا ہے گولیاں کھا لینا. جی ہاں, اتنا عام ہے یہ. ابھی ایک کسی کا میرے سامنے واقعہ ہوا, 3 بچوں کی ماں ہے, کوئی بات ہو گئی, کسی نے اس پر الزام لگا دیا, کسی مرد نے اس پر الزام لگا دیا اور تو میں ہوئی. اب ظاہری بات ہے شوہر کو ایک دم شوق لگا, اس نے کہا تم نے میرا ٹرسٹ بریک کیا ہے. اس نے گولیاں کھا لی اس بات پہ, ڈیتھ ہو گئی 2 دن کے اندر. ڈیتھ ہو گئی. جوان عورت تھی, 3 چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے, اور نہیں سروائیو کر سکی. اور آپ کو خودکشی کی سزا پتہ ہے کیا سزا؟ قیامت کے دن وہ انسان بار بار وہی کام کرتا رہے گا.
یعنی جہنم میں جلنے کے علاوہ اگر اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے, مار رہا ہے, یا چھت سے لٹکایا ہے, یا گولیاں کھائی ہیں, یا زہر کا پیالہ پیا ہے, تو وہی کام کرتا رہے گا. یا چھت سے گر کے مرا ہے تو آسان ہے یہ, یا اپنے آپ کو آگ لگائی ہے, یا کچھ بھی. یہ ساری چیزیں شیطانی اثرات سے ہوتی ہیں. اور شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ کون ہے؟ دشمن ہے. اور اسی لیے زیادہ ینگ ایج سے اپنے ایموشنز کو صحیح استعمال نہ کرنا, بیلنس نہ کرنا, تحمل نہ ہونا, یعنی یہ سب آخر میں جا کے پھر یہ بنتا ہے, کیونکہ یہ کوئی ایک دن میں تو ہوتا نہیں. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا کا نقصان بھی ہے, آخرت کا بھی. انہوں نے بات کی ہے نا پیالے میں کھجور کی گٹھلیاں ڈالی ہوں, تو یہ میں نے کہیں سنا ہے یا پڑھا ہے کہ مل کے جو کھانا کھاتے ہیں نا, ایک ہی جیسے ڈش سے سب لوگ کھاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے نظر کے سارے ایفیکٹس ختم ہو جاتے ہیں. مطلب ہر کوئی اس میں ہاتھ ڈال کے کھا رہا ہے, اور تو کسی کو بھی کسی کی نظر نہیں لگتی. اور ٹرکش تو آپ کو پتا, سوپ ایک پیالے میں رکھ کے ہر کوئی اپنی چمچ بھر رہا ہوتا ہے وہاں سے. ہمارے یہاں تو جرمز بہت طاقتور ہیں. السلام علیکم. استاذہ, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی شادی پہ گئے ہوں یا بہت بڑی گیدرنگ میں, اور واپسی پہ یہ شک ہوتا ہے کہ کوئی نظر لگ گئی. اب یہ ہرگز نہیں آئیڈیا کہ کس کی نظر لگی ہے, تو اس صورت میں پھر کیا کرے؟ اس صورت میں اپنے گھر میں سے کسی کا وضو کروا کے اس کا پانی ڈال لیں. یعنی ان نون بندہ ہے پھر بھی وضو کا پانی فائدہ دے گا انشاءاللہ. اور استاذہ, ایک لڑکی کو بلیسز لگے ہوئے ہیں اور اس کو شک ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا, دانتوں پہ پانی صحیح نہیں پہنچتا. نہیں, وہ تو بیماری کا علاج کے لیے لگائے ہوئے نا, تو اس کے اوپر سے جو بہہ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. شکریہ. السلام علیکم. استاذہ, یہ جو ڈاگ والا کوسچن ہے یہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا کہ اس کی سیلنگ اینڈ پرچیزنگ جائز ہے, تو کیا 2.5 اور 3 lakhs تک بھی جو ڈاگ سیل کرتے ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں؟ بے شک 5 لاکھ کا سیل کریں. اگر وہ کسی مقصد کے لیے خرید رہے ہیں, شکار کے لیے خرید رہے ہیں, یا حفاظت کے لیے خرید رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ویسے ہی شوقیہ کتے پال رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہی کرے چلے جا رہے ہیں, اور کوئی زو بنا رکھا ہے کتوں کا, تو وہ ٹھیک نہیں. السلام علیکم استاذہ, یہ والی جو ہے نا دعا اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و صبا, تو یہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ویسے تو یہ پوری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عامر سے جو روایت ہوتی ہے, لیکن کیا اس میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر ہمیں ایسے شک ہو کہ اس کی نظر لگی تو وہ سوچ کے یہ پڑھ لیں؟ جی ہاں, اللہم اذہب عنی حرہا و بردہا و وصبہا, یہ 3 لفظ آتے ہیں. ہر گرمی کو کہتے ہیں, برد جو ٹھنڈک کو کہتے ہیں, اور وسب تھکاوٹ کو. السلام علیکم. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے مانتے ہی نہیں ہیں, اگر نظر لگ جائے تو وہ کوئی مانتے ہی نہیں ہے کہ نہیں نظر نہیں پڑی, اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اس کا علاج بتایا گیا ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے اس کا انکار کیا جائے. آپ اس وقت کلاس میں نہیں تھے جب ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے, وہ غلط کرتے ہیں. ماننا چاہیے. جو چیز حدیث سے پتہ چل جائے, قرآن سے پتہ چل جائے, اس کو ماننے میں ہی فائدہ ہے. انکار کر کے نقصان ہی نقصان ہے. جب ہم انکار کرتے ہیں نا تو پھر علاج کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. پھر ہم مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ کروانے چل پڑتے ہیں. پھر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں سارے ٹیسٹ کلیئر, کچھ بھی نہیں ہے, لے جائیں آپ, اس کا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. تو علاج تو قرآن میں ہے, دعاؤں میں ہے, اذکار میں ہے, یا جو طریقہ بتایا گیا وہ اس وضو کے پانی وغیرہ میں ہے. وہ تو ہم پھر اختیار ہی نہیں کرتے نا جس سے شفا حاصل ہوگی. ہم پھر ایک اور طریقہ علاج اختیار کر لیتے ہیں جس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ ماننے میں اپنا ہی نقصان ہے. استاذہ, قرآن میں آتا ہے عورتوں کے بارے میں کہ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, کہ جھگڑے میں وہ اپنی بات واضح نہیں کر سکتی. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہن بھائی کا جیسے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ پھر صرف روتی ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ہی نقصان دیتی ہے. میں نے خود 1-2 ایسے دیکھے کہ ٹی وی ریموٹ پہ ہی صرف جھگڑا ہوا. ظاہر بات ہے بھائی کے اندر پاور تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, لیکن بہن نے رو رو کے سوئیاں اپنے ہاتھ پہ ماری, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا حاصل کچھ نہ, وہ ریموٹ تو نہ ملا نا سوئیاں مارنے سے. ایک تو استاذہ میرا کوشچن ہے کہ کیا محبت کرنے والی کی بھی نظر لگ سکتی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی نظر بچے کو لگ گئی. لگ سکتی ہے, اس کو عین معجبہ کہا جاتا ہے, تعجب کی, ایک دم واہ وہ جو کرتے ہیں نا, واہ کا لفظ بولنے کی بجائے ماشاء اللہ تبارک اللہ,
دوسرا یہ کہ یہ جو اس طرح دعائیں ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامہ اور اس طرح کی دعائیں جو نبی کریم نے کی ہیں، جب ہم سے پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے کہ میں آپ کو دم کرتا ہوں. جو ہمارے اساتذہ ہیں یہاں پہ ان کی عربی بہت اچھی ہے، آپ کی عربی بہت اچھی ہے. اس کی مختلف فارمز کسی طریقے سے لکھ کر ڈال دی جانی. اگر میں نے اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو میں کیا کہوں گی گرامیٹیکلی، اپنی بہن کو دم کرنا ہے تو میں کیا کہوں گی. اور جیسے نبی کریم نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو کہا کہ میں آپ دونوں کو. اب عام لوگوں کی عربی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اگر یہ ہو جائے گردان سیکھ لیں ضمائر کی، وہ تو انشاءاللہ سیکھیں گے. ضمیر منفصل کی گردان سیکھ لیں جی، لیکن اگر وہ اس وقت کارڈ کی فارم میں اویلیبل ہو جائے کہ سہولت ہو جاتی ہے. دو جو فرق ہے نا، اپنے لیے کرنا تو اوزو اوزو کر لیں، اور کسی کے لیے کرنا ہے تو اویزو کا یا اویزو کی. جس طرح یہ علامہ اذہب جو ہے نا، اس میں بھی میں اپنے آپ کو قدم کروں گی تو کیسے کروں گی اور کسی کو کروں گی تو کیسے. تو اگر آپ پلیز اس کا اہتمام کر دیں تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ویسے یہ ہے کہ جو دعا ہے نا جیسے آئی ہے اگر ویسے بھی پڑھ لی جائے نا، مذکر مؤنث کا نام بھی بڑا فرق رکھا جائے تو بھی خیر ہے. اپنے لیے بس اعوذ کر لیں. السلام علیکم. استاذہ، ہم پچھلے دنوں بھی گمان کے بارے میں آیات پڑھ رہے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کا گمان ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو دیتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گمان کا کیا پھر نظر بد سے بھی تعلق ہے کہ اگر اس پہ گمان ہی نہیں ایک بندہ کرتا. آپ نے کہا کہ ہمیں نظر کا گمان تو آپ بندوں کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں تھوڑی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال میرا بھی ہے کہ جب کسی کو نظر ہوتی ہے اس کو دم کروایا جائے، خود کرے کوئی یا کسی قاری صاحب سے کروایا جائے تو انہیں بہت زیادہ جمائیاں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے. ایک دفعہ میری طبیعت کچھ نڈھال سی ہو گئی اچانک، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو جو ڈاکٹر مجھے دوا دیتی ہیں تو دوا لے کر آئی، تو کہتے ہیں آپ کے چہرے سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، تو دوا تو کھائیں لیکن آپ کو میں دم بھی کر دیتی ہوں. جب انہوں نے دم کیا تو میں نے ان کا حال دیکھا، حیران کن حد تک وہ جمائیوں پہ جمائیاں لینے لگ گئی، جمائیوں پہ جمائیں، یعنی ان کی حالت بری ہو گئی. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ جو دم کرنے والا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے. اللہ عالم اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، لیکن یہ میرا پرسنل مشاہدہ ہے، خود میں نے دیکھا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ اخبرنی نافع عن ابن عمر قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی، جڑوانے والی، گودنے والی، گدوانے والی پر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ ما لی لا الان من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. واشمات گودنے والیاں، مستوشمات گدوانے والیاں، متنمسات بال اکھڑوانے والیاں، المتفلجات دانتوں میں فاصلہ کروانے والیاں، حسن کی خاطر اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیاں. مجھے کیا ہے کہ میں ان پہ لعنت نہ کروں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ وشم کی جو اجرت ہے وہ بھی منع ہے. یعنی اگر کوئی کسی کو گودنا لگاتا ہے تو اس کی جو اجرت ہے، کیونکہ ایک حرام کام ہے، جیسے پارلر میں اگر کوئی بھویں بناتا ہے تو بھویں بنانے کی جو اجرت ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح دانتوں میں اگر کوئی فراخی پیدا کرتا ہے، دو دانتوں کے درمیان جگہ کھلی کرتا ہے، یہ دانتوں کو باریک کرتا ہے، تو یہ سب اس میں آ جاتا ہے. باب التصاویر. امام بخاری نے کتاب اللباس میں تصویروں کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ جب اچھا لباس پہن لیا جاتا ہے، میک اپ کر لیا جاتا ہے، اسٹائلش ہیئر اسٹائل بنا لیے جاتے ہیں اور بھویں بنا لی جاتی ہیں، سارا کچھ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آخری کام کیا رہ جاتا ہے؟ فوٹو سیشن. اتنے 100 سال پہلے امام بخاری کو کس طرح یہ بات سوجی کہ کتاب اللباس میں ہی باب التصاویر کا ذکر کریں؟ کتنا کنیکشن ہے. اسی لیے جو صحیح بخاری ہے اس کے مقابل کوئی اور کتاب نہیں. جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کے اندر یعنی اوتھینٹسٹی کا معیار ہے، اور جو باب کا باب سے ربط ہے، اللہ کی کتاب کے بعد علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اور پھر نظر بھی یہاں سے لگتی ہے.
اور تصاویر بھی عام طور پر زینت کے لیے بنائی جاتی ہیں، دکھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ ہم شادی میں کیسے لگ رہے تھے، اور خاص طور پر جو مخصوص قسم کا یعنی زیور پہنا جاتا ہے. پھر انسان پہ تو فوکس کم ہی ہوتا ہے، اس کے میک اپ اور اس کے زیور کے اوپر یا کپڑے کے اوپر پھر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گلا کھول کے دکھایا جاتا ہے. جو سر کا دوپٹہ ہوتا ہے اس کو خاص طور پر آدھے سر پہ پیچھے کر کے ہیئر سٹائل دکھانے کے لیے پیچھے پن کیا جاتا ہے. یعنی دوپٹہ سینہ ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، سر ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ دونوں کام اس سے نہیں ہوتے بلکہ الٹا اس سے ایکسپوز کرتے ہیں، اس سٹائل سے لگاتے ہیں. تو آپ کم از کم کوشش پوری کریں کہ آپ کی شادی پر یہ کام نہ ہو انشاءاللہ. میری شادی پر کوئی فوٹو نہیں بنا تھا. شادی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ فوٹو کے بغیر بھی شادی ہو جاتی، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ خود چاہتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو کام تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. کسی کی کیا مجال، یہ میں ہوں، میرا حق ہے. اور اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہی دلہن آتی ہے ہر ایرا غیرا بچہ بڑا بوڑھا لے کے کیمرے پہنچ جاتے ہیں اور ویڈیوز اور ہر چیز کی فوٹو بنانے لگتے ہیں اور کھلا بازار لگا ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات شادی کارڈ میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ تصویر منع ہے، نو فوٹوگرافی. اس کے باوجود لوگ شاید وہ کارڈ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھ کے سنی کر دیتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں. اور پھر وہ بھی اس لیے کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈیزائن کاپی کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ آگے اس کی نقل اتارنی ہوتی. تو چونکہ تصویر کا مقصد زینت کی نمائش ہے اور پھر زینت کی نقالی ہے، جب شادی کی ابتدا ہی یا آغاز ہی یا بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی پر ہو تو پھر بعد میں اس سے کیا خیر پھوٹنی. حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابن عباس عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. ملائکہ کسی ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں کتا ہوتا ہے، یعنی اندر بیڈ روم میں لاؤنج میں کتا ہے، ولا تصاویر اور تصاویر ہیں، پکچرز لگی ہوئی. کیونکہ بہت سے لوگ شادی وغیرہ کی تصویر پھر کیا کرتے ہیں، پھر فریم کرواتے ہیں مہنگے، پھر وہ لٹکاتے ہیں اپنے ڈرائنگ رومز میں یا لاؤنجز میں، اور پھر ہر مرد آتا ہے اپنا پرایا سب آ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جنات، شیاطین، انسان، کتے، بلیاں سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں اس گھر میں نہیں آنا چاہتے جہاں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب اخبرنی عبید اللہ سمع ابن عباس سمعت ابا طلحہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لیث کہتے ہیں کہ مجھے یونس نے، اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے عبید اللہ نے خبر دی اور انہوں نے ابن عباس سے سنا، اور ابن عباس کہتے ہیں میں نے ابو طلحہ سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ ساری سند بھی موجود ہے، ایسے ہی نہیں بس بے تکی اڑا دی گئی، پوری تحقیق کے ساتھ سب کے نام لے کے ریفرنس سے بات کی گئی ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. تو فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے. تو جب ایک عالم نے کسی کو یہ حدیث سنائی کہ جس کے پاس کتا ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے نہیں آتے، تو کہنے لگا پھر تو میں کتا ہر وقت ساتھ رکھوں گا تاکہ میری جان نکالنے فرشتے نہ آئیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے لیکن وہ فرشتے آئیں گے جو کتے کی جان نکالتے ہیں، وہی تمہاری بھی نکالیں گے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ فرشتے جو ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں آتا، جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں وہ پھر بھی آتے ہیں. تو اس میں پھر رحمت والے نہیں آئیں گے، تو بہتر ہے کہ ایسی ساری چیزیں وہاں سے نکال دی جائیں. یعنی خاص طور پر گھر میں جیسے کوئی بزرگ ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، مرنا تو کوئی بھی مر سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے کمرے میں خواہ مخواہ کا ٹی وی نہ چلتا رہے، اور تصویروں والے میگزینز نہ پڑے ہوں، اخباریں نہ ہوں، تصویریں لٹکائی بھی نہ ہوں، کیونکہ ایک بیمار شخص کو اللہ کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے. اور فرشتوں کا پاس آنا، اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، وہ انسان کے لیے سکینت کا باعث بنتا ہے. اور اگر آپ گھروں میں ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، الٹی پریشانی بڑھتی ہے. بیمار تو ہوتا ہی انسان، لیکن اس کے ساتھ ڈپریشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے.
فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی کام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. وہ زمین میں گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیارہ، سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں داخل ہوتے ہیں. تو جن فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، یعنی جو ذکر کی مجالس میں حاضر ہوتے ہیں یا مددگار ہوتے ہیں مومنوں کے، وہ پھر ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جہاں کتا اور تصاویر ہوں. وہ آتا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو. یہ فرشتے تسلی دیتے ہیں. تو لیکن اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہوئے ہیں تو وہ فرشتے پھر آپ کو تسلی نہیں دیں گے، پھر آپ تنہا رہ جائیں گے. اور کتے سے مراد وہ کتا ہے جو ان کتوں کے علاوہ ہے جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو اس کی پسندیدہ چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے کتا رکھو گے تو فرشتہ نہیں آئے گا. فرشتے کا آنا خیر و برکت کا باعث ہے. کس کا باعث ہے؟ خیر و برکت کا باعث ہے. فرشتوں کا آنا خیر و برکت کا باعث ہے. اور اگر آپ کتا رکھیں گے تو فرشتہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب خیر سے محروم ہو گئے آپ، کہ آپ کا گھر خیر والی چیزوں سے خالی ہو گیا. تو اسی طرح جب ہم ناخن بڑھا لیتے ہیں یا ہم بھویں بنوا لیتے ہیں کیونکہ لعنت کی گئی ہے، یا اسی طرح کے اور کچھ کام کرتے ہیں تو پھر فرشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. پھر جنات اور شیاطین اور یہ لوگ گھیرا کر لیتے ہیں. اور جب یہ لوگ گھیرا کرتے ہیں تو پھر انسان کو وحشت ہوتی ہے، خوف آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. تو ہمارے دین میں تصویر بنانا جو ہے ایک ناپسندیدہ کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے، چاہے جو مجسمہ بنائے، اسٹیچو بنائے، یا ویسے پکچر بنائے، ہاتھ سے ڈرا کرے یا پینٹنگ سے ڈرا کرے. تو فرمایا اگر اسے یہی گھمنڈ ہے کہ وہ بھی کچھ بنا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے اور ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائے. یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے. پتے پتے کو کبھی آپ ایسا کیا کریں، پودے کے بالکل قریب جایا کریں اور پھر دیکھا کریں اس کے ایک ایک خم کو، رنگ کو، شیڈز کو، اور آج کون سا پتا کتنا نکل آیا. اور پھر کہا کرے اللہ خالق کل شیء. تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہوگا کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کو شیپ دیا، اللہ نے اس کو رنگ دیا، اللہ کے حکم سے بڑھ رہا ہے. انسان تو کچھ پیدا نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا لیا جس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کے ٹکڑے کر دیے. پھر فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرح تخلیق کرنے میں مشابہت اختیار کرتے ہیں. پھر اسی طرح تصویر بنانے والے پر لعنت بھی کی گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں تک ہاتھ سے بنانا یا اسٹیچو بنانا، ان چیزوں کی تو ممانعت ہے، یعنی ایگزیکٹلی کسی چیز کی مشابہت کرنا. لیکن کیمرے کی جو تصویر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عکس ہے، انسان اپنے ہاتھ سے نہیں بناتا. لیکن وہ بھی بیکار میں بنا بنا کے یہ یادگار ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ پھر اس کو لٹکا دینا، یا یعنی جو مذموم مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کرنا درست نہیں. تو ایسے پیشے بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر بنانی ہو تصویر تو نیچرل چیزوں کی، یعنی سینری کی، جیسے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پھول ہیں، یعنی بے جان چیزیں ہیں، ان کی آپ تصویریں بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھا سکتے ہیں. باب عذاب المصورین یوم القیامتی، قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا الاعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق فی دار یسار ابن نمیر. مسلم کہتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے. فرآ فی صفته تماثیل، تو انہوں نے اپنے چبوترے پر تصویریں دیکھی. فقال سمعت عبد اللہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہتے ہیں یقول، آپ فرماتے تھے
ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو دیا جائے گا. حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا انس ابن ایاد عن عبید اللہ عن نافع ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذین یصنعون هذه الصور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں یعذبون یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے. یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اس کو اب زندہ کرو، اس میں روح ڈالو. تو عذاب کی شدت کا بھی ذکر ہے اور عذاب کی نوعیت کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ جاندار کی تصویر بنانا شدید ترین حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو ان کو تصویروں میں جان ڈالنے کا کہا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مصور کو اتنا عذاب دیا جائے گا جتنا کسی نبی کو قتل کرنے والے کو دیا جائے گا، اور اسی طرح گمراہ کرنے والا امام بھی اسی طرح کے عذاب میں شریک ہوگا. مصور کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ایک گردن مقرر ہے جو نکلے گی اور جس کی آنکھیں ہوں گی وہ دیکھتی ہوگی، 2 کان ہوں گے جس سے وہ سنتی ہوگی، زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پہ مسلط کیا گیا، ہر سرکش ظالم پر، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، تصویر بنانے والوں پر، اور جتنی تصویریں ہوں گی اتنے ہی عذاب دینے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا آگ میں جائے گا اور ہر ایک تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. یعنی جتنے لوگوں کی بنائی اتنے ہی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.